جی ناظرین السلام علیکم. چار بہت اہم خبریں آپ کی نظر اور ان خبروں کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کرنٹ وقت میں اور اس کی امپلیکیشن بھی ہے. سب سے پہلی خبر تو ہے بشریٰ بی بی کے حوالے سے. یہ عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے کہ ایک طرح سے رعایت دی گئی بشریٰ بی بی کو کہ انہیں ڈیالہ جیل نہیں رکھا گیا، انہیں بنی گالہ رکھا گیا. لیکن بشریٰ بی بی کی طرف سے ایک درخواست دی گئی کہ مجھے ڈیالہ جیل منتقل کر دیا جائے، کیونکہ سنا ہے کہ ڈیالہ جو بنی گالہ میں یہ نہیں ہے کہ انہیں کھلم کھلا پھرنے کی اجازت دی گئی ہے. ایک کمرے میں قید کیا گیا ہے، کمرے میں سے ہر نوکدار چیز نکال دی گئی ہے، شیشے سیاہ کر دیے گئے ہیں، بستر نکال دیا گیا ہے اور صرف ایک فوم کا گدا بچھا ہوا ہے. اٹیچ باتھ روم ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ کچن میں بھی نہیں جا سکتی. باہر ساتھ ایک کمرہ ہے جہاں پہ سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، باہر بھی سیکیورٹی کے لوگ. باقی سارا بنی گالہ جو ہے وہ سیکیورٹی والوں کے قبضے میں ہے اور بشریٰ بی بی وہاں پر کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. تو انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ یہ جو ہے مجھے دوبارہ ڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. یہ عجیب و غریب واقعہ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر میں نظر بند کیا جائے، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ کرتی ہے. دوسری خبر، میں بالکل کھڈیاں والے قصور والے جلسے کی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے دو خبریں اور. ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اور نگران حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ہے کہ تمام جہاں پہ حساس مقامات ہیں ان پر فوج تعینات ہوگی، اور اس حوالے سے امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں رکھنے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ خطرہ ہے متشدد انتخابات ہونے کا، خونی انتخابات ہونے کا. بہت اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو، لیکن ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دہشت گردی کے ریسنٹ واقعات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جو اب روٹین بننا شروع ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ پی کے اور بلوچستان کے اندر ان واقعات کا ریپیٹڈلی ہونا خطرے کا عمل ہے. پہلے بھی یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، یہ آگ اسی علاقے سے لگتی ہے اور پورے ملک میں پھیل جاتی ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کچھ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کہہ چکے ہیں کہ انتخابات جو ہیں پرامن ہوتے نظر نہیں آ رہے. پلس اس ظاہر ہے ہمیں خطرہ رہتا ہے اس سیاسی جماعت سے جس کا سینے پہ سب سے بڑا تمغہ 9 مئی کا ہے، جس کے سر پہ سب سے بڑا تاج 9 مئی کا سجا ہوا ہے. تو جو دھرنے میں، لانگ مارچ میں، لوٹ مار میں، جلاؤ گھراؤ میں بڑا ایکسپرٹ ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی مرحلہ پرامن طریقے سے ہو جائے؟ تو یہ تو انہیں وارا ہی نہیں کھاتا نا. تو وہ یقیناً کوئی رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے بچنے کے لیے فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور وہ انتخابی عمل میں کسی طرح بھی شامل نہیں ہوں گے، لیکن نہ کسی کو روکیں گے، نہ کسی کو ووٹ ڈالنے پر مجبور کریں گے، لیکن وہ امن و امان کی صورتحال کے بہت ذمہ دار ہوں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہرحال ایک فیکٹر ضرور ہے کہ لوگ جہاں پہ بہت بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک یونیفارم والا شخص پہنچ جائے تو لوگ اچانک ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں. وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو، اس نے بندوق یا ڈنڈا تھوڑی چلانا ہوتا ہے، بس وہ وہاں پر پہنچ جائے تو اس کی موجودگی ہی بہت صورتحال کو کول ڈاؤن کرتی ہے. تو یہی توقع کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی اور فوج کی تعیناتی سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی، قابو میں رہے گی. اور ویسے بھی ہر الیکشن میں ہوتی ہے، کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے یہ کہ اس الیکشن میں ہو رہی ہے. دوسرا، وفاقی وزیر اطلاعات نے آج پریس کانفرنس کی، بڑی دبنگ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ غلط ہے. کوئی انٹرنیٹ بند نہیں کیا جا رہا، کیونکہ نا یہ ذرا تحریک انصاف والے نا یہ آن لائن جلسے کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سارا ڈر ہی یہی ہوتا ہے کہ آن لائن سسٹم ہی نہ بند ہو جائے. اچھا، ابھی پچھلے دنوں ایک سروے بھی آیا، اس نے یہ بھی بتایا کہ بھائی پاکستان میں آن لائن یوزر کتنے ہیں انٹرنیٹ کے. تو وہ پتہ چلا جی کہ پاکستان کے میں اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو اس میں سے 33%
انٹرنیٹ یوزر ہیں، یعنی باقی جو 66% ہے انہیں موبائل فون سے ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ایک اور ہی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس میں سے بھی ٹویٹر پہ کتنے لوگ ہیں، فیس بک پہ کتنے لوگ ہیں، تو سوشل میڈیا کا ابھی بھی پاکستان میں بہت محدود ہے۔ یہ جیسے دنیا میں ہو گیا نا، دنیا میں سوشل میڈیا اسی طرح ہے جیسے آپ کا سیکیورٹی آئیڈینٹی کارڈ ہے، یعنی وہاں پر ہر شخص کا فیس بک اکاؤنٹ ہوتا ہے، جیسے آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے نا اس طرح فیس بک اکاؤنٹ ہوتا ہے، ویسے یوٹیوب چینل ہوتا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ، میں ذاتی طور پہ آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں، مجھے ذاتی طور پہ اپنا یوٹیوب چینل کھولنے میں ٹائم لگا اس صورتحال سے ایڈجسٹ کرنے۔ یار ٹی وی پہ جاب کرنا تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، یہ اب ہم یوٹیوب پہ پروگرام کیا کریں گے؟ تو آہستہ آہستہ اس ریالٹی کے ساتھ آپ کو یہ سمجھ آنی شروع کی کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یوٹیوب سب سے بڑی ریالٹی ہے۔ تو پھر اسی طرح تو پاکستان میں ابھی وہ ریالٹی سیپ ان نہیں کی سارے پاکستان میں، تو گریجولی وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو انٹرنیٹ، ان کا خوف ہے انٹرنیٹ بند ہو گیا تو تحریک انصاف بند ہو جاتی ہے اور ان کا آن لائن پاور شو بند ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ آج کل صورتحال ایسی ہے کہ مار کٹائی تو نہیں کر سکتے جیسے پہلے کیا کرتے تھے کہ کے پی کے سے گروپ آ گئے اور وہ صوبوں کی سرحدوں پہ لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہے، ویسے تو نہیں ہوگا، لیکن آن لائن گالم گلوچ کا کلچر بہت زیادہ چلے گا، وہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ انہیں خدشہ یہ ہے کہ یہ رستہ نہ بند ہو جائے۔ تو وزیر اطلاعات نے آج یہ کلیئر کیا کہ آپ کو کھلم گالم گلوچ دینے کی اجازت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہمیں دیکھنی ہے، پاکستان میں اگر سروے لوگ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں انتخابات، اگر وہ انٹرنیٹ ہی بند ہوگا تو وہ بڑی بری رپورٹ جائے گی، تو وہ یقیناً اچھی رپورٹ نہیں جائے گی۔ اب کوئی بات کر لیتے ہیں جی قصور میں جو نواز شریف نے اور مریم نواز نے اور شہباز شریف نے آخری جلسہ کیا۔ بھائی نواز شریف تو سچی بات ہے وزیر اعظم بن گئے، مریم نواز نے اگرچہ بڑی زبردست کلاس کی ہے اس کی عمران خان اینڈ کمپنی کی، لیکن نواز شریف نے تو بڑی زبردست کیمپین کیا۔ اور کریڈٹ جانا چاہیے ملک احمد خان کو کہ انہوں نے کھڈیاں کو اور قصور کو اتنا بڑا جلسہ کر دیا، اتنا بڑا جلسہ کر دیا۔ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ آخری جلسہ لاہور میں ہوگا، لیکن لگ نہیں رہا کہ آخری جلسہ لاہور میں ہوگا، تو وہ ادھر ہی ہوگا اور یہیں پہ ہی ساری بات ختم ہو گئی۔ لیکن نواز شریف بڑا گرج چمک کے بولے، میں نے دیکھا نواز شریف کا موڈ بنتا ہے لوگ دیکھ کر۔ انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب لکھیں یونیورسٹی دے دیں کھڈیاں کو، اسٹیڈیم دے دیں، اور جناب پتہ نہیں میٹرو دے دیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا۔ اور شہباز شریف لکھ رہے تھے، وزیر اعظم صاحب لکھوا رہے تھے، تو وہ بڑا مزے کا بالکل بن گئے ہیں وزیر اعظم۔ اب اخبارات کے میں تو اعلان ہو گیا۔ اچھا اخبارات میں جو آج اشتہار چھپا نا، اس پہ سچی بات ہے کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے۔ کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ اخباروں میں اشتہار چھپوانا اس دور میں کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ 1980 کا زمانہ تھا جب مجیب الرحمن شامی، عارف نظامی اور اس ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، اور وہ بیسیکلی نواز شریف کے قریب ہوتے تھے اور وہ جناب کیمپین کیا کرتے تھے۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہوا ہے، اب سوشل میڈیا ہے، دے آر کمپیٹنگ اگینسٹ پارٹی جو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائلنٹ اور برق رفتار پارٹی ہے۔ وہ تو ایک جھوٹ بول کے ٹرینڈ بنا کے گالی دے کے ادھر یہ جا وہ جا، اور اب جو ہے ان کا اخبارات سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اخبارات نے آج نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا۔ مختلف بہت کامیاب جلسہ رہا، مختلف لوگ مختلف سروے کر رہے ہیں۔ ابھی اسٹیج پہ پریڈکشنز کا نا جوتشیوں نجومیوں والا کام شروع ہو گیا کہ کون کتنی سیٹ لے گا سیٹیں۔ سہیل وڑائی صاحب ابھی جیو نیوز کی ٹرانسمیشن میں کہہ رہے تھے کہ 110 سے 115 سیٹیں نواز شریف پنجاب سے لے لے گا۔ میرے خیال میں پنجاب سے کہا یا پاکستان سے، لیکن 110 سے 115 سیٹیں بڑی سیٹیں ہوتی ہیں، اور اگر پنجاب سے اتنی سیٹیں لے لی تو یہ فگر تو 130 140 تک جائے گا۔ اگر یہ ہو گیا تو بہت بڑا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اور سیف ایسٹیمیٹ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 70 سے 80 سیٹیں بنے گی۔
لیٹ سی کرتے کیا ہے. یہ ایک دن تو ہو رہا ہے کہ اب 7 ہے نا, آج 6 تاریخ ہو گئی ہے, 7 ہے, کل تو کوئی الیکشن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے, پرسوں رزلٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ایکٹیویٹی رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے, تو بالکل سب کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا. زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, الیکشن اب ہونے والے ہیں, اور الیکشن جب ہو جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے نتائج آ جائیں گے. زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. لیکن آج بہت بڑا, جس طرح تحریک انصاف کا بہت بڑا کامیاب آن لائن شو ہوتا ہے نا, اس سے ہی بڑا کھڈیاں میں پاور شو کیا نواز شریف نے, اور یہ آن گراؤنڈ ایکچولی لوگ تھے, باٹس نہیں تھے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.